الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم۔ سورہ روم کی دو آیتیں آپ حضرات نے سنی ہیں، آیت نمبر 28 ہے اور آیت نمبر 29 ہے، اور چھٹے پارے کا 21ویں پارے کا 7واں رکوع شروع ہوا ہے۔ اس صورت میں ہمارے رب نے اس آیت میں جو ابھی آپ نے سنی ہے، ہمارے رب نے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ شرک کی مذمت ایک عام فہم مثال کے ساتھ ہمارے رب نے دی ہے کہ تمہارا رب تمہاری ہی میں سے ایک مثال بیان کرتا ہے کہ جتنے بھی لوگ غلط چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور غلط چیزوں کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثلا دنیا کے اندر تم دیکھتے ہو کہ تمہارا کوئی نوکر ہے، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے جس کو پیسوں سے خریدتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھی جس کو باندی کہتے ہیں، مرد ہوتے تھے جس کو غلام کہتے تھے، تو وہ خدمت کرتے تھے، گھروں میں ہوتے تھے۔ اس وقت اس کا وجود نہیں ہے تو ہم دنیا کے مزدور لے لیں جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں۔ عورتیں بھی کام کرتی ہیں، جھاڑو پونچھا لگاتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، مرد بھی کام کرتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ ایک مثال دے رہے ہیں۔ وہ مثال یہ ہے کہ تم جیسے غیروں کی عبادت کرتے ہو اور غیروں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہو، جتنے بھی غیر ہیں، چاہے وہ بتوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ قبروں کی صورت میں ہو، چاہے وہ زندوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ مردوں کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں جسی بھی غیر کی تم عبادت کرتے ہو، یہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے مملوک ہیں۔ تو دنیا کے اندر جو تمہارے نوکر ہیں، تم اس کو اپنے پیسوں میں، اپنے کاروبار میں پارٹنر بناتے ہو۔ جیسے تمہارا پارٹنر ہے، 50-50% کے دو شریک ہیں، دو دوست ہیں، ایک کا نام زید ہے، ایک کا نام عمر ہے، دو بندے شریک ہیں 50-50% میں، دونوں نے 50-50 لاکھ روپے لگائے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں۔ اب وہ شریک کاروبار ہے تو ہر جو ساتھی ہے وہ اگر پیسے اٹھاتا ہے کہ بھئی مجھے گھر کے خرچے کے لیے پیسے چاہیے، تو دوسرے شریک کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ بھئی میرے اس دوست نے کاروبار میں سے اتنے پیسے مہینے کے خرچے کے لیے اٹھائے، اس کے بچے کی شادی ہے، اس نے اتنے پیسے اٹھا لیے، اور وہ یعنی یہ جو شریک ہے وہ اس سے پوچھ کے چلتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے، یہ اس سے پوچھتا ہے، زید عمر سے پوچھتا ہے، عمر زید سے پوچھتا ہے۔ ایسا نہیں کر سکتا زید کہ کاروبار میں سے ایک بڑی رقم لے لے اور خود مختار اختیارات استعمال کرے، ایسا نہیں کر سکتا، اس کو ڈر لگتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ میرا دوست ناراض ہو جائے گا اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے کاروبار خراب ہو جائے گا۔ جس طرح تم اپنے شریک سے ڈرتے ہو اور کھلم کھلا اختیار نہیں کرتے ہو، ایسا تم اپنے ان غلاموں کو جو تمہارے گھروں کے مزدور ہیں، وہ تمہارے مال میں پورے شریک کر سکتے ہو؟ تم نہیں کر سکتے۔ اور تم ان نوکروں کے ساتھ، ان غلاموں کے ساتھ، ان گھر کے مزدوروں کے ساتھ، گھر کی ماسیوں کے ساتھ یا فیکٹری میں کام کرنے والوں کے ساتھ اپنے مال اور دولت کو تم اس طرح شریک، ان سے گفتگو کرنا بھی ہم پسند نہیں کرتے۔
شراکت تو دور کی بات ہے، ان سے تو ہم اس سلسلے میں بات بھی نہیں کر سکتے، ان کو ہم کسی عام سی بات اور عام سے راز میں بھی شریک نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں بھئی تو ہمارا مزدور ہے، اس کو تو میں تنخواہ دیتا ہوں۔ جس طرح تم اپنے نوکر کو اپنے مال میں شریک نہیں کر سکتے، اور تم اس طرح تو تمہارا وہ نوکر ایسا کھلم کھلا تمہاری چیزوں میں صاحب اختیار نہیں بن سکتا، جیسے تم اپنے پارٹنر سے ڈرتے ہو، تمہارا تمہارے غلاموں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے؟ جی بالکل نہیں ہے، غلام تو غلام ہے، اور میرے پاس مزدوری کرنے والے کو میں کیوں اپنے راز بتاؤں؟ میرے پاس مزدوری کرنے والے کے ساتھ میں کیوں اپنی چیزیں، گھر کی چیزوں کا تذکرہ کروں؟ کیوں؟ وہ تو مزدور ہے۔ جب ایسا ہے تو وہ اللہ جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اور وہ اللہ جس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، جس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اللہ کو تنہا پورے اختیار حاصل ہے، تو تم بتوں کو، قبروں کو، زندوں کو، مردوں کو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو شریک بناتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو شریک بناتے ہیں، بہت سارے لوگ وہ اختیارات جو اللہ کے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، بہت سارے لوگ وہ اختیارات جو اللہ کے ہیں وہ کسی برگزیدہ بندے کو دیتے ہیں، تو وہ اختیارات نہ کسی ولی کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی بڑے کے پاس، نہ چھوٹے کے پاس۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اور ہر چیز کو جاننے والے وہ اللہ ہیں، اور ہر جگہ حاضر ناظر صرف اللہ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ اس میں بالکل اکیلے ہے، جیسے مغفرت کرنا، آپ کسی کو غفار بھائی نہیں کہہ سکتے، یہ حرام ہے کہنا۔ وجہ اس کی کیا؟ اور گناہ کبیرہ مفتی صاحب نے لکھا ہے معارف القرآن میں کہ غفار یہ اللہ کی صفت ہے، گناہوں کو بخشنے والا، وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کسی کا نام عبد الغفار ہے تو عبد الغفار کہیں گے، غفار بھائی نہیں کہیں گے، قہار بھائی نہیں کہیں گے، قدوس بھائی نہیں کہیں گے۔ قدوس کس کو کہتے ہیں؟ ہر عیب سے پاک کو کہتے ہیں۔ عبد القدوس تو ہے لیکن قدوس نہیں ہے، وہ قدوس تو اللہ کی صفت ہے۔ عبد الغفار، عبد الغفور، عبد الرحمن یہ تو ہے، لیکن رحمان بھائی، غفور بھائی، غفار بھائی یہ نہیں کہہ سکتے۔ وجہ یہ صفات ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، صرف اللہ اکیلے ہیں، تو کسی نبی کو بھی نہیں دے سکتے، کسی ولی کو نہیں دے سکتے۔ تو جب اللہ ایسے اکیلے ہیں تو یہ جتنے غیر ہیں، تم اللہ کے ساتھ غیروں کو کیسے شریک کرتے ہو؟ جب تمہارے گھر کی ماسی، تمہارا نوکر، تمہارا دکان پہ کام کرنے والا، فیکٹری پہ کام کرنے والا، تمہارا گاڑی چلانے والا، تمہارے گھر کا چوکیدار ہے، تمہارے کوئی بھی ہے جس کو تم تنخواہ دے کر کے اپنی ضروریات کے لیے رکھتے ہو، اس کو تم اپنے مال میں شریک بناتے ہو؟ نہیں بناتے۔ اس کو تم اپنے مال کے اختیارات دیتے ہو؟ نہیں دیتے۔ اس کو تم اپنی کسی ذاتی چیز میں، ذاتی گفتگو میں شریک کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو۔ جب ایسا ہے تو جتنے غیر ہیں ان کو تم کیوں شریک کرتے ہو؟ بس اس آیت کا یہ خلاصہ ہے کہ بھئی اللہ کے اختیارات کامل ہیں، تو اللہ کو اکیلا سمجھو، اور اللہ جل جلالہ ذات میں بھی اکیلے، اللہ پاک صفات میں بھی اکیلے، تو غیروں کو وہ صفات مت دو، اس لیے کہ غیر جتنے بھی ہیں، چاہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، خود کہتے ہیں وہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ حضرت مریم یہ اللہ کی ولیہ بیوی تھی، یہ اللہ کی بیوی نہیں تھی، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ پاک کسی کی اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اللہ پاک کے ساتھ اختیارات کے اندر کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ اور پھر دوسری آیت میں یہ بات فرمائی کہ جتنے بھی یہ ظالم ہیں یہ بے سمجھے اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ان کو، بے سمجھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کون ہدایت دے سکتے ہیں؟
اس لیے کہ انہوں نے اندر سے اپنے کو بگاڑ دیا تو اللہ نے گمراہی کی مہر لگا دی۔ جب اللہ نے گمراہی کی مہر لگا دی، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کی مدد بھی نہیں کرتے جو اپنے اندر کو خود تباہ کر لیتے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارا کل کا سبق ہے کہ ہر فرد سے میرا خطاب یہ ہے کہ تم اپنا رخ ایک اللہ کی طرف کرو جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اور جس اللہ نے تمہیں جس فطرت پہ پیدا کیا ہے اس فطرت کی طرف تم اپنا رخ کرو۔ یہ کل کا سبق ہے ہمارا۔ تو یہ 2 آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے۔ ہمارا رب فرماتا ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ اللہ خود تمہارے اندر سے ایک مثال تمہیں بیان کرتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہے؟ تمہارے پیسوں میں، تمہارے اکاؤنٹ میں، تمہارے زیورات میں، تمہاری زمینوں میں، تمہارے گھر میں، تمہاری فیکٹری میں، تمہاری جتنی چیزیں ہیں الف سے لے کر یہاں تک، تمہارے غلام، تمہارے نوکر، تمہارے ساتھ کام کرنے والے، وہ شریک ہیں؟ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ اس رزق میں تمہارا درجہ ان کے برابر ہو، اور تم ان غلاموں سے ایسے ہی ڈرتے ہو جیسے آپس میں اپنے شریک سے ڈرتے ہو، اپنے پارٹنر سے ڈرتے ہو۔ جیسے پارٹنر کا خوف ہوتا ہے، تم کھلم کھلا پیسے نہیں لے سکتے، تم اس کو بتا کے لیتے ہو بھائی اتنا نفع ہوا، اور بھائی میں اتنے پیسے گھر لے کے جا رہا ہوں، میری بچی کی شادی ہے، میں نے اتنے پیسے کاروبار سے اٹھا لیے، مجھے گاڑی خریدنی ہے، مجھے اتنے پیسے میں نے لے لیے، یہ میں نے حساب لکھ لیا، اور ہمارا آپ کا حساب اس طرح چل رہا ہے، اتنے ہم نے کمائے ہیں، اتنے ہماری انویسٹمنٹ ہے، اتنے ہم رکھتے ہیں۔ یہ والا معاملہ اپنے نوکروں کے ساتھ کرتے ہوں؟ کہا بالکل نہیں کرتے۔ اسی طرح دلائل اللہ پاک ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، لیکن ظالم لوگ بغیر کسی علم کے اپنے خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو اللہ گمراہ کر دیے؟ اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔